کو اللہ کے رسول کی صحیح احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، یا ہم اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے، ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح کے لیے، قرآن کی مجمل آیتوں کی تشریح کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ نبی پر آپ نے الہام کیا ہے، وہی نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کی تفسیر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ نماز کا معاملہ لے لیجئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، ہم امت محمدیہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوموا الی الصلاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ بہت سارے مقامات پر اللہ نے ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم نماز پڑھیں گے تو کتنی رکعت پڑھیں گے، کب کب نماز پڑھیں گے، کس کس اوقات میں نماز پڑھیں گے، کس نماز میں ہم کتنی رکعت نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز میں ہم کتنی رکعت پڑھیں گے، عصر میں کتنی رکعت پڑھیں گے، مغرب میں کتنی رکعت پڑھیں گے، فجر میں کتنی پڑھیں گے، اس کی تشریح اور توضیح آپ کو قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں ملے گی۔ اس کی تشریح کہاں ملے گی ہمیں؟ اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے سے۔ نبی نے ہم کو پڑھ کر کے صحابہ کو بتلایا ہے، سکھلایا ہے اور تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھ کر کے بتلایا ہے۔ اگر کوئی انسان جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے ہم کو 2 ہی رکعت پڑھ کر کے بتلایا ہے، سکھلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے امت کے لوگوں، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، آج میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو اور تم اسی طرح سے حج کرنا جس طرح سے تم مجھ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں جن کی تفصیل آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گی، اس کی تشریح آپ کو احادیث کے ذریعے معلوم ہوگی۔ جو لوگ قرآن کریم کو اپنے نجات کے لیے کافی مانتے ہیں، احادیث نبویہ کا انکار کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے رخساروں پر یہ حدیث مبارکہ ایک زناٹے دار تماچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و تقدس کے ہیں، عظمت کے ہیں۔ اب وہ مہینے کون سے ہیں اس کی تشریح اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر کی روایت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تشریح کر رہے ہیں کہ پہلا مہینہ جو حرمت کا ہے، جس میں مسلمانوں پر جنگ و جدال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، قتل و خریزی کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں مسلمان جہاد نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے۔ ذی الحج کے مہینے میں مسلمان رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے اپنے شہروں کو چھوڑ کر کے، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جا کر کے رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر، نبی کائنات نے احادیث مبارکہ کے اندر پے در پہ حرمت کے 3 مہینوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی تقویم اور کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یہی سے اسلامی مہینے کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ہجرت کے واقعے کو لے کر کے جب ظالموں نے، کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو خوب ستایا اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں رہنا دوبھر کر دیا، تو اللہ کے حکم سے نبی کائنات نے اپنے مقدس شہر کو چھوڑ کر کے، اپنی بستی اور قریہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اسی واقعے کو لے کر کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے ایک باہمی اتفاق سے اس بات پر اتفاق کیا گیا
کہ ہجرت کے واقعے کو لے کر کے اسلامی تقویم اور کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ وہیں سے محرم الحرام کا اسلامی مہینہ وہیں سے شروعات ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 مہینوں کو ایک کے بعد دیگر حرمت والا کیوں بنایا ہے؟ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، تینوں مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اور رجب کا مہینہ ہے جو بیچ میں مہینہ آتا ہے جو حرمت کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے کیوں آتے ہیں؟ اس کی حکمت اور مصلحت کچھ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اگر کچھ بنایا ہے، کچھ قانون نافذ کیا ہے، تو اس کی کچھ حکمت ہو سکتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، ان حرمت والے پیدر پہ مہینوں کی حکمت اور مصلحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے 3 مہینوں کو ایک کے بعد دیگرے اس لیے بنایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں دنیا کے تمام مسلمان اپنے شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر کے، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جا کر کے رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، مینا میں جا کر قیام کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہرتے ہیں نہایت ہی سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ۔ اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو چین و سکون چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے جب وہ نکلے تو نہایت ہی سکون کے ساتھ نکلے، اور جو اپنے بال بچوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ کر کے جائیں تو نہایت ہی سکون کے ساتھ چھوڑ کے جائیں، ان کے اوپر کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے بال بچوں پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتے تھے، اس کی عظمت کو وہ لوگ بھی سمجھتے تھے، اور ان حرمت والے مہینوں میں وہ بھی لڑائی جھگڑا بند کر دیا کرتے تھے، قتل و خریزی بند کر دیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب ذی قعدہ کے مہینے میں لوگ نکلتے ہیں تو سکون کے ساتھ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد نہایت ہی امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام کا قافلہ در قافلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ایک کے بعد دیگرے قافلہ آ رہا ہے محرم الحرام کے مہینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے، دین محمدیہ نے، شریعت اسلام نے ایسے مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہوں، جن پر حج کرنا لازم اور ضروری ہے، اگر ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں یا مکہ مکرمہ میں اگر جنگ و جدال چل رہی ہو، 2 ملکوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس فریضے کو